کوئی بھی دنیا کی شادی, چاہے وہ مسلمان ہیں, چاہے وہ نان مسلمز ہیں, چاہے وہ اردو سپیکنگ ہے, چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی لینگویج سپیکنگ ہے, کہیں پہ بھی اگر شادی ہوئی ہے, وہ شادی کامیاب ہی نہیں ہے اگر پیرنٹس ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر رہے, ایموشنلی سپورٹ نہیں کر رہے. فائنینشلی تو چلو ٹھیک ہے, وہ ایک فائنانس یا فائنینشل جو کام ہے وہ بہت ضروری ہے. اکنامک ڈسٹریس ہونا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اکنامکلی فائنینشلی بے تحاشا نارمل ہیں, بہت اچھے ہیں, انفیکٹ اپر مڈل کلاس میں بھی ہیں, لیکن ان کے گھروں میں ان کی اولاد کے ساتھ ان کی اپنی میرجز میں اس قدر تکلیف ہے, اینڈ اٹ شوز. اور وہ سوسائٹل ایک ناسور سا بن جاتا ہے, بیکاز پھر اگین وہی والی بات ہے کہ ہم آپس میں شادیاں کر رہے ہیں, کس قسم کی پرسنالٹیز کے بچوں کی, کس قسم کی پرسنالٹیز کے بچوں کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہیں, ان کا پھر آپس میں گزارا کیسے ہو رہا ہے, ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. ہمارے گھر میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا, ہمارے گھر میں تو ایسے ہوتا تھا. کئی دفعہ میں بات کر چکی ہوں, ہماری شادیوں میں ہمارے اٹیچمنٹ سٹائلز بہت زیادہ عمل دخل دیتے ہیں کہ ہمارا اپنا پیرنٹس کے ساتھ اٹیچمنٹ سٹائل کیا ہے, اور پھر وہ ہمارا اسپاؤس کے ساتھ اٹیچمنٹ سٹائل کیا ہے. بیویوں کو اکثر شکایت ہوتی ہے, ہسبینڈز جو ہیں وہ اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں, ہسبینڈس کو شکایت ہوتی ہے, بیویاں ہر وقت شکایت کرتی رہتی ہیں. اینڈ لائک ڈفرینٹ مسائل ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مسائل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. اگر دو اچھے انسان, تقوی والے انسان ایک دوسرے کے ساتھ زندگی اچھے سے گزارنے کی کوشش کریں گے تو مسائل ختم ہو جائیں گے. نہیں, مسائل کسی نہ کسی شکل میں آتے رہیں گے. لیکن جہاں پہ بات بچوں کی ہو رہی ہے, اور جہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم ایز پیرنٹس مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے پروٹیکٹ کریں یا کس طرح سے واپس سیدھی راہ پر لے کر آئیں, تو میں نے یہ بات کر دی کہ سارے تمام طریقے جو آپ اپنا سکتے ہیں آپ اپنائیں, تمام ریسورسز جو آپ اپنا سکتے ہیں آپ اپنائیں, آپ بھرپور کوشش کریں. پر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس ان دا ہینڈز آف اللہ سبحانہ و تعالی. اپنے آپ کو نہ اتنا گلٹ میں لے کے جائیں کہ میری وجہ سے جو پاسٹ میں تھا وہ پاسٹ میں تھا, وہ ہو گیا. میری وجہ سے ہوا کہ نہیں ہوا, اور اگر میری وجہ سے ہوا تو آئی ایم سوری, بولیں آئی ایم سوری کہ میری وجہ سے یہ ہوا ہے, اس میں میرا کسی نہ کسی طرح کا عمل دخل ہے. آئی ایم سوری, آئی ٹیک دی اوننس آف اٹ. یہ ہیلنگ کا ایک پروسیس ہے. یہاں سے جب آپ یا میں اپنی غلطی کی ذمہ داری اٹھا کے اپولوجائز کرتے ہیں تو اسٹیپ 1 پار ہو جاتا ہے, ہیلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہاں پہ اگر کوئی نیگیٹو مائنڈ سیٹ کا بندہ ہوگا تو کہے گا تو کیا فائدہ, بہت دیر ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, دیر تب تک نہیں ہوتی جب تک ہم قبر میں نہیں اترے, جب تک ہمارا موت کا فرشتہ ہماری سانس لینے کے لیے نہیں آ کھڑا ہوا, تب تک دیر نہیں ہوئی ہے. ہاں, اگر ہم لوگ اڈلٹس ہو چکے ہوئے ہیں اور ہمارے پیچھے ہمارے پاس میں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو چکی ہوئی ہیں, وہ لوگ اب بوڑھے ہو چکے ہوئے ہیں یا فوت ہو چکے ہوئے ہیں, وہ تو چلو ایک پروسیس ہے, اس کو ہم نے خود ہی ڈیل کرنا ہے. لیکن اگر آپ آج ایک پیرنٹ ہو اور آپ آج اگر یہ سن رہے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوئی ہے, اگر ہم کو لگتا ہے کہ ہم سے کہیں پہ کوئی مس اسٹیپ ہو گیا, اور ہو سکتا ہے کہ ہوا ہو, ہم انسان ہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں. اور اگین میں اگر صرف اپنی جرنی کی بات کروں تو آج سے 15 سال پہلے جس طرح کی میں ماں تھی, آج میں وہ مدر نہیں ہوں. I've worked on myself, I've worked on my mental health, I've worked on my parental techniques. یہ کام میرے کرنے کا تھا, میرے بچوں کے کرنے کا نہیں تھا. تو go up and say like listen, I love you so much, میری اولاد, مجھے تم سے شدید محبت ہے اور دن رات تمہارے لیے دعائیں ہیں, اور میرا دل صرف یہ کرتا ہے کہ تم ایک اطمینان کی خوبصورت تقوی والی زندگی گزارو. And I'm going to do everything in my capability, ability, جو میرے رب نے مجھے استطاعت, توفیق دی ہے, اس تمام توفیق اور اس تمام استطاعت کے ساتھ میری بھرپور کوشش ہوگی کہ میں تمہارے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آؤں ایز اے پیرنٹ, اور وہ ساری چیزیں کروں جس سے تمہاری زندگی بہتر سے بہترین ہو سکے, آسان ہو سکے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ I will take all the decisions for you, but I want the best for you. I'm sorry for my mistakes, but I want the best for you, and I'm trying my best to understand what's best for you. And I'm trying to understand what's best for you. یہ جو vulnerability ہم کریٹ کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ون ٹائم کانورزیشن سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, لیکن یہ جو vulnerability ہم کریٹ کرتے ہیں, اس سے بہت حد تک کانورزیشن جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. اس سے بہت حد تک جو ہے
ٹرسٹ قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس سے بہت حد تک جو ہے ایک ہمارا اپنا جو ایک پیرنٹل گلٹ ہوتا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں پیرنٹل گلٹ پہ اس لیے بہت بار بار کہہ رہی ہوں کیونکہ اگین اس سٹوری کے آپ کے بچے کی تکلیف کی سٹوری میں آپ ہیرو یا ہیروئن نہیں ہو, میں ہیرو ہیروئن نہیں ہوں. ہمارے بچے کا مسئلہ ہے. ہمارا مین جو پرسن جس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے وہ ہمارا بچہ ہے, اور اگر وہ بچہ ہی ہمارا فوکس ہے تو پھر ہمیں اپنے اوپر سے فوکس ہٹانے کی ضرورت ہے. ہائے میں بیچاری, ہائے میں بیچارہ, مجھے تو بیوی یا شوہر اچھا نہیں ملا, مجھے تو سسرال والے اچھے نہیں ملے, مجھے تو لوگ ہی اچھے نہیں ملے, اب مجھے اولاد ایسی مل گئی. ایسے مسئلے حل نہیں ہوں گے, ایسے مسئلے کبھی حل نہیں ہوں گے. پہلے تو اس وکٹم مائنڈ سیٹ کو پیرنٹس کو الگ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اگین وہ سارے ریسورسز جو آپ کے ہاتھ میں ہیں, انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے. میں کہتی ہوں کہ آج کے زمانے میں انسان کے پاس, جس کے پاس فون ہے, موبائل ہے, انٹرنیٹ ہے, اور وہ کسی بارے میں ریسرچ نہیں کر رہا تو پھر دی اونس از آن دیٹ پرسن, پھر یہ کسی اور کا قصور نہیں ہے. میڈیکیشن کے بارے میں, ڈاکٹرز کے بارے میں, کنڈیشنز کے بارے میں, ایڈکشنز کے بارے میں, ریسورسز کے بارے میں ریسرچ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اور اگر ایز اے پیرنٹ آپ اتنے اوور ویلمڈ ہو کہ آپ نہیں کر پا رہے ہو تو کسی اور سے کہو کہ یار میری اس میں ہیلپ کر دو. پھر ہیلپ مانگو, پھر ہیلپ مانگو. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھے رہو کہ کوئی وہی نازل ہونے والی ہے جس سے پھر میرے سارے راستے کھل جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. اگین توکل یہی ہے کہ آپ اپنے پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے ہاتھ پیر ماریں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کریں.